الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب دنیا کی یہ حالت تھی کہ ہر طرف کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا انسان کے روپ میں ایک بھیڑیا بن چکا تھا اس دور میں جب کہ لوگوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شروع ہونے والی دشمنیاں نسل در نسل انسانوں کا صفایا کرتی اور لوگوں کا یہ حال ہو چکا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے الغرض یہ کہ ہر اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے ہر اعتبار سے لوگ ظلمت اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ نے ان حالات کا نقشہ کھینچا قرآن میں فرمایا لوگوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کنتم اعداء دشمنیاں عام تھیں عداوتیں عام تھیں نفرتیں عام تھیں اور ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا۔ اللہ نے نقشہ کھینچا
فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، لوگوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ بالکل جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر اللہ کو اس دھرتی پہ ترس آیا، اللہ نے انسانوں پہ رحمت والا معاملہ فرمایا، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس کائنات کی کایا پلٹی، اس کائنات میں انقلاب آیا۔ وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جن میں باہمی عداوتیں تھیں، نفرتیں تھیں، لیکن جب پیارے پیغمبر آئے وہی لوگ، اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے آنے کی وجہ سے وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نفرتیں محبت میں بدل گئیں، عداوتیں دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو گئیں، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے پیچھے جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ جب پیارے پیغمبر آئے، اور آپ دیکھیں ٹوٹل 23 سالہ دور نبوت ہے، اور ان 23 سالوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ایسی رہنمائی کی، انسانوں کی ایسی تربیت کی، ایک ایسی جماعت تیار کی کہ شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ پیارے پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت میں مسلمانوں کو ترقی کے اس عروج پہ پہنچایا، ترقی کی اس منزل پر پہنچایا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ساری دنیا پہ مسلمانوں کا دبدبہ ہے، مسلمانوں کی ہیبت طاری ہے، مسلمانوں کی شان اور شوکت ہے، مسلمانوں میں باہمی اخوت و الفت ہے، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو اپنانے کے لیے لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی اخوت اور مسلمانوں کی اظہار اور ہمدردی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں اسلام کی ایک وہ عظیم تاریخ ہے جس پر مسلمانوں کو ناز ہے، اور جس تاریخ کو پڑھ کر آج بھی مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا پہ مسلمانوں کا دبدبہ ہے، مسلمانوں کی شان اور شوکت ہے، مسلمانوں میں باہمی اخوت و الفت ہے۔ یہ اسلام کی وہ تاریخ ہے جس پہ ہم نازاں ہیں، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، جس کو ہم بڑے ناز سے پڑھتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، مسلمانوں کے کارنامے پڑھیں، ساری دنیا میں مسلمان ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی شان اور شوکت تھی، ایک بڑا دبدبہ تھا، ایک بڑی ہیبت طاری تھی ساری دنیا پہ۔ اور تاریخ کے ان اوراق سے نظر ہٹا کر آپ موجودہ حالات کا مشاہدہ کریں، موجودہ حالات کو پڑھیں۔ ساری دنیا میں آپ کو مسلمان مظلوم نظر آئے گا، مسلمان محکوم نظر آئے گا۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ لہو لہان نظر آئے گی، اور پوری دنیا میں مسلمان امت مظلومیت اور محکومیت میں مبتلا نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے
کہ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اس بہترین امت ہونے کے باوجود، ساری امتوں میں خیر الامم ہونے کے باوجود ہم ظلم و ستم کی چکی میں کیوں پسے جا رہے ہیں؟ مظلومیت اور محکومیت میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیوں ہمیں مارا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارا خون سستا ہے؟ کیوں ہم مظلوم ہیں؟ کیوں ہم محکوم ہیں اور مقہور ہیں؟ اور کیوں ہمارا خون بہایا جا رہا ہے؟ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس ظلم و ستم کی چکی میں ہم کیوں پس رہے ہیں؟ ساری دنیا کے حالات آپ دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں جلنے والا ایندھن مسلمان ہے۔ اور پوری دنیا میں نہ ہمارے اندر کوئی باہمی اخوت و الفت ہے، نہ ہماری وہ شان اور شوکت ہے، نہ ہمارا وہ دبدبہ اور حشمت رہا، نہ ہماری وہ شان اور شوکت رہی، نہ ہماری وہ حشمت رہی۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر خرابی اس کا ذمہ دار مسلمان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں پھٹنے والا کوئی پٹاخہ بھی کیوں نہ ہو، اس کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ نہ ہماری عادات اچھی، نہ ہمارے اخلاق اچھے، نہ ہم میں باہمی اخوت و الفت، ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، گھر گھر میں لڑائی، بستی بستی میں لڑائی، شہروں میں لڑائی، حکومتوں میں لڑائی۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس حالت میں کیوں ہو گئے؟ اس حالت میں ہم کیوں پہنچ گئے کہ رب بھی ہم سے روٹھ گیا، دنیا والے بھی ہم سے روٹھ گئے، کوئی مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی توانا آواز نہیں، کوئی مسلمانوں کے حق میں لکھنے والا کوئی طاقتور قلم نہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان حکمران بھی صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، حکومتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں بھئی حکومت پہ دباؤ ڈالیں، وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں، عوام اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں حکمران کیوں احتجاج کر رہے ہیں، وہ کس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ نے حکمرانوں اور عوام دونوں کے لیے احکامات کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے 14 احکام بیان کیے جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، پبلک کے ساتھ ہے، رعایا کے ساتھ ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔ آج جب کہ حال یہ ہے، ہر ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی حق تلفی پہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کا حق متاثر ہے، بچا ہوا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ عوام کا بھی یہی حال ہے۔ عوام جو اللہ نے اس کے لیے احکامات بیان کیے ان میں یہ ڈنڈی مار رہا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے ظلم میں۔ اللہ نے فرمایا ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، ہر ایک کا حق شریعت نے متعین کیا ہے۔ یہ عوام کے لیے احکامات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو، اور 9 احکام اللہ نے بیان کیے جن کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بادشاہوں، حکمرانوں، تمہیں میں نے طاقت دی ہے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، تم کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے دو، تم ظلم کا راستہ روکو، بزور بازو روکو۔ اسی لیے اللہ حکمرانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، تمہیں اللہ نے بہترین فوج دی ہے، تمہیں اللہ نے میزائل کی ٹیکنالوجی دی ہے، تمہارے پاس سارے اسباب موجود ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں بزدل ہو گئے؟
تم اپنی ذمہ داری کو کیوں پورا نہیں کر رہے؟ اللہ حکمرانوں کو خطاب کر رہے ہیں، کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کر رہے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو چیخ چیخ کر اللہ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمیں اس بستی سے نکال جس بستی والے ظالم ہو گئے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ہماری عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ہمارے ضعیف اور کمزور اور بیماروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال۔ وہ چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں، تمہارے کانوں میں ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تم کیوں ان کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے؟ تم کیوں ان کے حق میں جا کے جہاد نہیں کرتے؟ اللہ مسلمان حکمرانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں۔ اور آج یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی کمی ہے، افرادی لحاظ سے مسلمان اربوں کے حساب سے، اور نوجوان ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، جذبے والے جوان ان کے پاس، اور مال اور دولت ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، ہر چیز وافر مقدار میں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے، وہ غیرت نہیں ہے، وہ حمیت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی غیرت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے وہ جو رشتہ بنایا تھا مسلمان کا، فرمایا المسلم کلفظ واحدہ، ساری دنیا کے مسلمان وہ ایک جان کی مانند ہے، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، درد ہو، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک دنیا کے کسی کونے میں کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، ساری دنیا کے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ آج اگر کمی ہے صرف اس غیرت کی کمی ہے، اس حمیت کی کمی ہے۔ مسلمان ہونے کا جو اعزاز اللہ نے بخشا، اس اعزاز میں اس اعزاز کے احساس نہ ہونے کی کمی ہے، اور دنیا کی کسی چیز کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ آپ دیکھو 313 تھے، ساری دنیا پہ بھاری تھے، ساری دنیا پہ بھاری تھے، اور اس وقت کی سپر پاور 1000 کا لشکر ساز و سامان سے لدا ہوا، اور اپنے ناز اور نخرے میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آیا۔ لیکن یہ 313 یہ ثابت قدم رہے، یہ ڈٹے رہے۔ ان کی مدد کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے، اور اللہ نے کفر کو شکست دی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور آج مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، فلسطین میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے جائے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، عورتوں پہ حملہ آور ہیں کافر، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان زبانی نعروں اور دعووں کے علاوہ، زبانی مذمتوں کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم مختلف عذابوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آباد ہوئے۔ ان کا اصل جو وطن تھا وہ ملک شام تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی، غلامی سے نکالا، اب بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو اپنا وطن آزاد کرواتے ہیں، اپنا ملک آزاد کرواتے ہیں، ان سے جہاد کرتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل
بڑے لمبے عرصے تک غلام اور غلامی والی زندگی انہوں نے گزاری. وہ غلامانہ ذہن ان کا تیار ہو گیا تھا اور وہ غلامی ان کے ذہنوں پہ سوار تھی. اس لیے بزدلی غلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قوم کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ جا، تو جانے اور تیرا رب جانے، جا کے جہاد کریں، ہم ان سے لڑنے والے نہیں، کیونکہ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. وہ بڑی طاقتور قوم ہے، قوم عمالقہ، بڑی مضبوط قوم ہے، بڑی جنگجو قوم ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. جا تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرے. جب تک وہ قوم ملک شام میں موجود ہے، قوم عمالقہ، ہم تیرے ساتھ جانے والے نہیں. قوم نے جہاد سے انکار کر دیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور اس جرم میں اللہ نے ان پہ یہ سزا مسلط کر دی کہ اللہ نے انہیں میدان تی میں بند کر دیا. یہ میدان تی بالکل ایک چٹیل میدان، جس میں دور دور تک کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی کے آثار نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. اللہ نے ان کو 40 سال کے لیے وہاں بند کر دیا، ریگستان ہے. اب یہاں انہوں نے دھوپ کی شکایت کی کہ اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہمارے لیے سائے کا انتظام کرے، ہم تو دھوپ کی وجہ سے جل کے کوئلہ بن گئے. اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے لیے سائبان بادل کی صورت میں سائے کے لیے ان کے لیے مقرر فرما دیا. اور انہوں نے پیاس کی شکایت کی، اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر اپنی لاٹھی کی ضرب لگا، چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، 12 چشمے نکل گئے. انہوں نے بھوک کی شکایت کی، اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، من اور سلوہ آ گیا. لیکن 40 سال کے لیے بنی اسرائیل کو اس میدان تی میں اللہ نے بند کر دیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ اس 40 سال کے عرصے میں وہ پرانے سارے بابے، وہ سارے پیپے کہ جنہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، جن پہ غلامی والی زندگی چھائی ہوئی تھی، بزدلی ان میں بھری ہوئی تھی، جنہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، وہ سارے اس 40 سال کے عرصے میں مر گئے، ختم ہو گئے. ایک نئی نسل پیدا ہوئی، ایک نئی نسل پیدا ہوئی، جس نئی نسل نے آزاد فضاؤں میں آنکھیں کھولی، ریگستان میں آنکھ کھولی، آزاد فضا میں آنکھ کھولی، اور غلامی ان کے قریب نہ آئی. وہ نئی نسل، نئی پود، نئی نوجوان نسل پیدا ہوئی. اور اسی عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. میدان تی میں اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے. حضرت یوشع بن نون نے اس نئی نسل کی تربیت کی، انہیں جہاد کے لیے تیار کیا. اس نئی نسل نے جا کے جہاد کیا، قوم عمالقہ کو شکست دی، ان کو ملک شام سے نکالا اور اپنا وطن آزاد کروا لیا. تو جب کوئی قوم جہاد سے منحرف ہو جائے، جہاد سے بھاگنے لگے، جہاد کو چھوڑ دے، پھر ان پہ اللہ ذلت و رسوائی والا عذاب مسلط کرتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل پہ اللہ نے کیا. یہ آج ملک فلسطین میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اور فلسطینیوں کو جو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ اسرائیل جو ملک ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. عربوں کی زمین پہ قابض ایک ناجائز ریاست ہے. اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی کے لیے امریکہ کھڑا ہے. آج وہ پیچھے سے ہٹ جائے، یہ دھڑام سے گر جائے. ایک کاغذی ناجائز ریاست ہے جس کا
کوئی قانونی وجود نہیں ہے، اور ان کا اصل مقصد بیت المقدس پر قبضہ کرنا اور ان کو اپنے زیر تسلط لینا اور فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے فلسطین کو تہس نہس کرنا ہے، جو انشاءاللہ کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا کے مسلمان عوام ان کے ساتھ ہیں، لیکن مسلمان جو عوام ہے وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعاؤں کے، سوائے احتجاج کے، سوائے مذمتوں کے۔ اپنے مسلم حکمرانوں سے ساری دنیا کے مسلمان اپیلیں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور ان پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، سارے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہے، لیکن یہاں عجیب بات یہ ہے کہ عوام احتجاج کر رہی ہے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالے۔ وہ ہماری وہ پاک آرمی، ہماری وہ فوج جس پہ ہمیں بڑا ناز ہے، ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری فوج جس کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو مسلمانوں کی فوج ہے، جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ناز ہے اور ایک فخر ہے، ہماری مسلمان فوج کو بھیجا جائے ہمارے مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن حکومت بھی احتجاج پر ہے، وہ پتہ نہیں کس سے احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ احتجاج کرنا عوام کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل یہ اتنے بدبخت ہیں، اللہ نے فرمایا باؤ بغضب من اللہ، ان پہ اللہ کا غضب ہوا، ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی، پوری دنیا میں ان پہ مسکنت، ذلت اور رسوائی ان پہ مسلط کی گئی۔ ساری دنیا میں ایک پاؤں رکھنے کی جگہ بھی اسرائیلیوں کی اپنی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ لیکن ہیں ایسے شیطان صفت ساری دنیا میں، جہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے اس آگ لگانے والا وہ بنی اسرائیلی ہے، وہ یہودی ہے، اور اس آگ میں جلنے والا مسلمان ہے، اور اس آگ پہ پٹرول ڈالنے والے عیسائی اور نصرانی ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ لگانے والا یہودی ہے، اور اس میں جلنے والا مسلمان ہے، اور اس آگ کے لیے جو ایندھن دے رہا ہے، جو بڑھاوا دے رہا ہے، جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ امریکہ ہے۔ یہ اتنے شیطان صفت ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی انہوں نے بڑا تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل بھی کیا، اور آج یہ فلسطین پہ قابض ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ساری دنیا میں، پوری امتوں میں سب سے بہترین امت ہماری، ساری دنیا کے مذہبوں میں ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ، ہمارا مذہب سب سے بلند و بالا، اس کے باوجود ہم پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود ہم کیوں جل رہے ہیں؟ ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں مر رہے ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم، جب کوئی امت جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، جہاد سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ان پہ ذلت اور رسوائی، محکومیت اور مغلوبیت اور مظلومیت کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، جس کی لپیٹ میں پوری امت آ جاتی ہے، پوری امت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد چھوڑ دو گے، ڈی ایچ اے بنانے شروع کر دو گے، فضائیہ بنانے شروع کر دو گے، بحریہ بنانے شروع کر دو گے، جہاد چھوڑ دو گے، فَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ، اللہ تم پہ ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط کریں گے، جس کی لپیٹ میں پوری امت آ جائے گی، پوری امت آ جائے گی۔ چونکہ یہ جہاد یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ افواج کا کام ہے،
اس لیے ہم اپنے مسلم حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، زبانی دعوے وعدے چھوڑیں، سیدھا کھڑے ہو جائیں، ساری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دینا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔